ہولو گروپ کا گاؤں جو اب اپنے تاریخ ماضی سے واقف ہے، ایسے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جو اس طرح کے سائے کے بغیر شادی شدہ ہوں۔ ایک بار اداس ماحول ہلکا ہوا اور کمیونٹی کے نئے سانس نے جڑ پکڑ لی، تاہم ہر ایک نے محسوس نہیں کیا کہ لعنت کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ لیلا جنگل اور اپنے آباء و اجداد الارا کے ساتھ ایک ناقابل فہم تعلق محسوس کرتی رہی۔ وہ اکثر اس کلیننگ کا دورہ کرتی تھی جہاں الارا کی قبر پڑی تھی۔ اس کی یاد کو عزت دینے کے لیے پھول اور نذرانے چھوڑتے تھے۔ ایسے ہی ایک دورے پر اس نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ قبر کے ارد گرد جنگل زندہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھول زیادہ جاندار انداز میں کھل رہے تھے اور درخت ہوا میں راز کی سرگوشی کرتے تھے۔ الارا کی روح ابھی تک یہاں موجود ہے، لیلا نے سوچا۔ مزید سمجھنے کے لیے اس نے بوڑھی ایگنس کی تلاش کی، جو حکمت اور احترام میں گاؤں کی ایک بزرگ بن گئی تھی۔ ایگنس، الارا کی کہانی میں کچھ اور بھی ہے، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں، لیلا نے کہا۔ ایگنس نے سر ہلایا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ روحیں بے چین ہیں، ان کے پاس کچھ اور بھی کہنا ہے، ہمیں سننا چاہیے۔ اس رات پورے چاند کے نیچے ایگنس اور لیلا کلیننگ پر واپس آئے۔ انہوں نے الارا کی قبر کے چاروں طرف موم بتیاں روشن کیں اور خاموش نگرانی میں بیٹھ گئے۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور جنگل کی سرگوشیاں مربوط الفاظ بن گئی۔ سچائی کو گاؤں کے دل میں تلاش کرو، ایک طنزیہ آواز گونجی۔ ناانصافی اندیکھی جگہوں پر پھیلتی ہے۔ ایگنس اور لیلا نے نظروں کا تبادلہ کیا اور قبر کے پیغام کو سمجھ لیا۔ گاؤں کا دل چرچ تھا جہاں بہت سے راز پوشیدہ تھے۔ فجر کے وقت وہ چرچ کے پادری فادر میتھیوس کے پاس پہنچے، جو ایک مہربان چہرہ لیکن پریشان آنکھوں والا آدمی تھا۔ فادر میتھیوس، ہم جواب ڈھونڈتے ہیں، ایگنس نے کہا۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ الارا کی روح ان دیواروں کے اندر چھپی ناانصافی کی بات کرتی ہے۔ پادری نے ہچکچاہٹ کی لیکن پھر گہری سانس لی۔ ایک پوشیدہ لیجر ہے، اس نے اعتراف کیا، اس میں ان کے پیچھے لگائے گئے الزام اور سچائی کی تفصیل ہے۔ مجرمہ اور بے گناہوں کو خفیہ طور پر بچانے کے لیے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ چرچ کے تہھانے میں ایک ڈھیلے پتھر کے پیچھے انہیں لیجر ملا۔ اس کے صفحات عمر کے ساتھ پیلے ہو گئے تھے لیکن صحیح پڑھنے کے قابل تھی۔ اس میں الارا کی کہانی سنائی گئی، جس پر ایک غیر مند حریف نے غلط طریقے سے جادوگرنی کا الزام لگایا، جس نے اس کے علم اور مقام کی لالچ کی۔ لیجر نے نام ظاہر کیے ہولو گروپ کے ممتاز خاندان، جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ جیسے جیسے ایگنس اور لیلا نے پڑھا، ان کے اندر عزم کا احساس بڑھتا گیا۔ انہوں نے گاؤں کی ایک میٹنگ بلائی جس میں لیجر اور اس کے نقصان دہ مواد کو پیش کیا۔ ہجوم میں صدمے اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ سچائی کھل گئی۔ سازشوں سے تعلق رکھنے والے نے اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا وزن سمجھ کر پچھتاوے میں سر جھکا لیا۔ الارا کے اعزاز میں ایک ترکیب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، عوامی طور پر گاؤں کے ماضی کی بدعمدم کا اعتراف اور کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ چرچ، جو کبھی پوشیدہ بدعنوانی کی علامت تھی، اب مفاہمت اور شفا یابی کی جگہ۔ تقریب کی رات گاؤں والے کلیننگ میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے لائٹس آن کی اور الارا کی کہانیاں شیئر کی۔ اس کو وہ مہربان اور شفا دینے والی کے طور پر پینٹ کیا۔ لیلا سب سے آگے کھڑی تھی، اس کی آواز مضبوط اور صاف تھی۔ ہم ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن ہم اسے سچائی سے عزت دے سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، الارا کی روح آزاد ہے اور اسی طرح ہمیں بھی اپنی تاریخ کے سائے سے خود کو آزاد کرنا چاہیے۔ ایسے ہی گاؤں والوں نے الارا سے معذرت اور وعدے کیے۔ قبر کے ارد گرد کی ہوا چمک اٹھی، زمین سے ایک نرم چمک نکلی اور گہرے سکون کا احساس صاف ہونے پر بس گیا۔ جنگل کی روحیں سکون کی آہیں بھرتی نظر آتی تھیں، ان کی سرگوشی نرم اور مہربان تھی۔
ہولبروک جو اپنے گناہوں کا شکار ایک گاؤں خود تھا، نئے سرے سے بیکنے لگا. گاؤں والوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور ماضی کے اسباب کو یاد کیا جاتا اور احترام کیا جاتا. اصل کا چاند جو اب تجدید اور انصاف کی علامت ہے، سچائی اور معافی میں متحد کمیونٹی پر چمک رہا ہے. اور لیلا وہ لڑکی جس نے اپنے عصب کے سائے کا سامنا کیا تھا، اپنے آپ کو پرسکون پایا، یہ جان کر کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کو درست کرنے اور ہولبروک کی تاریخ ترین کونوں میں روشنی لانے میں اپنا کردار ادا کیا.